چودھری ظہور الہی اپنی شہادت سے ایک دن پہلے ملنے آئے تو میں نے ان کے معمولات میں غیر مرئی تبدیلی محسوس کی۔ کیا انہیں کوثر نیازی اپنی کتاب جنہیں میں نے دیکھا میں رقم تراز ہیں 23 سپٹمبر کو سعودی عرب کا قومی دن تھا۔ اسلام آباد کے ہالیڈے ان کی تقریب میں بڑی رونق تھی۔ میں 2-4 روز پہلے بیرونی سفر سے واپس آیا تھا۔ فلو کا بھی اثر تھا، لیکن دیار حبیب سے جو تعلق ہر مسلمان کو ہے اس نسبت سے اس موقع مسرت پر حاضر نہ ہونا بڑی بے توفیقی کا کام ہوتا۔ سو میں بھی حاضر تھا۔ خیال یہ بھی تھا کہ ملک سے 2 ماہ کی طویل غیر حاضری کے بعد بہت سے دوستوں سے اس محفل میں ایک ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ حسب توقع بہت سے دوست مل گئے۔ انہی میں چودھری ظہور الہی بھی تھے۔ سال گزشتہ ہم دونوں ایک ساتھ اس تقریب میں آئے تھے۔ وہ پہلے میرے ہاں تشریف لائے، وہاں ہم نے چائے پی، پھر انہی کی کار میں ہوٹل پہنچے۔ اب کبھی یقیناً ایسا ہوتا اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میں واپس آ گیا ہوں تو وہ ضرور پہلے میرے پاس پہنچتے، تھوڑی دیر گپ شپ ہوتی، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی فنکشن میں لے جاتے۔ یہ ان کا مخصوص انداز دل نوازی تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے اتنا خلوص برتتے تھے کہ ان میں سے ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ چودھری صاحب سب سے بڑھ کر مجھے ہی چاہتے ہیں۔ اس محفل میں میرے آنے سے پہلے وہ ماشاء اللہ حکومت کے وزیروں میں کھڑے تھے۔ کسی صحافی نے انہیں میری موجودگی کی اطلاع دی تو وہ ہجوم میں مجھے ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گروپ تک پہنچے۔ مجھے دیکھ کر حسب معمول تپاک سے بغل گیر ہوئے۔ خوش پوش وہ بلا کے تھے، مگر آج تو ان کی سجدہ جی کچھ اور تھی۔ سر سے پاؤں تک خدر نما سفید سلک میں ملبوس سفید قمیض شلوار پر سفید ہی اچکن۔ اب سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے ایک دن پہلے ان کا مکمل سفید لباس ان کے اجلے کفن سے کتنی مشابہت رکھتا تھا۔ صحافی دوست گواہ ہیں۔ کہنے لگے کابل میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے والا ایک نوجوان پکڑا گیا ہے۔ شاہی قلعہ میں اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ اب ہم نے اپنی ڈیتھ لسٹ مختصر کر دی ہے۔ سیاستدان ان میں 2 ہی ہیں، ایک تم ایک میں۔ پھر کہا دوستی ہو تو ایسی، زندگی میں بھی اکٹھے، مرتے ہوئے بھی اکٹھے۔ محفل کے اختتام تک وہ ہمارے پاس رہے۔ میں نے پروگرام پوچھا تو کہنے لگے کل لاہور جا رہا ہوں لیکن تمہیں مل کر جاؤں گا۔ اگلے دن صبح میں اپنے کمرے میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ اطلاع ملی چودھری صاحب آئے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ میرا گھر ان کا اپنا گھر تھا۔ چودھری صاحب بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ آئے ہوں گے، مگر آج وہ پہلی مرتبہ ٹیلی فون کے بغیر آئے تھے۔ ان کی ایک خاص ادا یہ تھی کہ آتے ہی ٹیلی فون کی طرف لپکتے، ہر وقت ان پر کام سوار رہتے تھے اور وہ زندگی کے ایک ایک لمحے سے پورا فائدہ اٹھا لینا چاہتے تھے۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت بھی ٹیلی فون ہی کر رہے تھے۔ پہلے چائے یا قہوہ ضرور پیا کرتے تھے، آج اس سے بھی منع کر دیا۔ اب سوچتا ہوں موت سے ایک دن پہلے ان کے معمولات میں ایک غیر مرئی سے تغیر آ گیا تھا۔ اگر تغیر نہ ہوتا تو اگلے دن گن مین کو ساتھ لے کر کیوں نہ جاتے؟ وہ تو ہمیشہ پچھلی نشست پر بیٹھا کرتے تھے، اس دن ڈرائیور کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ گن مین کی ہمراہی سے دربار خدا بندی میں ان کی طلبی کا وقت تو ٹل تو نہ جاتا، لیکن بات تقدیر کے خفیہ ہاتھ کی ہو رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے چودھری صاحب کا نظام آنے والے وقت کے زیر اثر کچھ بدل سا گیا تھا۔ بہت اصرار کیا کہ کل جمعہ کے روز ضرور لاہور آؤ، میں ایک اور کوٹھی بنوا رہا ہوں، صرف دوست احباب کے لیے، اس کے بعد تمہیں کہیں اور نہیں ٹھہرنے دوں گا۔ میں نے عرض کیا لاہور آنے کا پروگرام تو ہے، آغا شورش کاشمیری مرحوم کی بیٹی عزیزہ صوفیہ کی شادی ہے، مگر فلو کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید نہ آ سکوں۔ کہنے لگے نہیں، ہر حال میں آنا ہوگا، نہ آئے تو سن لو ناراض ہو جاؤں گا۔ کیا معلوم تھا کہ خلاف معمول ان کا یہ اصرار اس لیے ہے کہ وہ اگلے دن سفر آخرت کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی روانگی کا شاندار منظر میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ چودھری صاحب سے میری دوستی کوئی 20 سال پرانی ہوگی۔ وہ میرے بھائیوں جیسے دوست اور دوستوں جیسے بھائی تھے۔ مجھے چودھری صاحب کی کھلی طبیعت اور دبنگ انداز بہت پسند آیا اور ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ سیاسی راستے ہمارے کم و بیش جدا ہی رہے، لیکن منزل ہماری ہمیشہ ایک ہی رہی۔ وہ اسلام اور پاکستان کے سپاہی تھے اور یہی میری زندگی کا مقصد اور مدعا تھا۔ عقیدے اور مزاج کے اس اشتراک سے تعلق کے خاطر کیسے نہ بڑھتا؟ وہ تو دوستی ان لوگوں سے بھی نبھاتے تھے جن میں وہ کوئی بھی قدر مشترک نہ پاتے تھے۔ دوستی ان کا مذہب تھا۔ اس رشتہ سے وہ بہت سے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بھی منسلک تھے اور وہ سب ان کی دوست داری کا کلمہ پڑھتے تھے۔ ہماری دوستی کی کئی موقعوں پر آزمائش ہوئی،
مگر خدا کا شکر ہے کہ اس میں سرخ روئی نصیب ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے زمانہ اقتدار میں وہ حکومت کے زبردست مخالفین میں سے تھے۔ ہمارا باہمی میل جول اور تعلق بہت سے لوگوں کو کھلتا تھا۔ ان کے بعد سیاسی رفقا بھی اس پر برہم تھے اور خود مسٹر بھٹو مرحوم کو بھی اس کی وجہ سے مجھ سے بڑی شکایت تھی، لیکن ہمارے طرز عمل میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بارہا ایسا ہوا کہ وہ میرے ہاں تشریف لائے اور CID کی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ قدرتاً اوپر پرچہ لگتا کہ ان کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ تو خود میرا گھر ہے۔ راولپنڈی میں ان کے اور ہمارے مشترک دوست ملک محبوب تھے۔ کبھی کبھی ہم ان کے ہاں بھی اکٹھے ہو جاتے۔ یہاں کا اجتماعی دوستاں اس لحاظ سے اور خطرناک ہوتا کہ اس کے 5-7 شرکاء میں سبھی اقتدار کے زیر عتاب تھے۔ مجھے اکثر جتایا گیا کہ میرے ارد گرد ناپسندیدہ لوگ رہتے ہیں۔ بعض اوقات بھرے اجلاس میں یہ بات ہو جاتی۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ میرے ذاتی دوستوں کا حلقہ ہے، ان سے تعلقات بہت پرانے ہیں، میں سیاسی اختلاف کی وجہ سے انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ سیاسی مخالفتوں کے زمانہ عروج میں ایک مرتبہ چودھری صاحب میرے دفتر آئے۔ وہ وہاں اہل و عیال حج پر جانا چاہتے تھے۔ درخواست وغیرہ کا زمانہ گزر چکا تھا۔ میں نے اسی وقت منظوری دے دی اور اجازت نامہ ان کے بیٹھے بیٹھے تیار کرا دیا۔ بعد میں انہوں نے ارادہ بدل دیا، مگر میرے خلاف اس پر بعض کرم فرماؤں نے جو رپٹ لکھوائی اس کی صدائے باز گشت میں عرصہ دراز تک سنتا رہا۔ چودھری صاحب ایک غریب گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے معمولی حیثیت سے سفر زندگی کا آغاز کیا۔ شروع میں پولیس میں بھرتی ہوئے اور بعد میں ملازمت چھوڑ کر تجارت شروع کی۔ سیاست میں بھی حصہ لیا اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے مقامی سطح سے اٹھ کر قومی قیادت کے مقام بلند تک جا پہنچے۔ خوش بختی ازل سے لے کر آئے تھے۔ تاجر سے صنعتکار بن گئے اور شدہ ملک کے متمول ترین افراد میں ان کا شمار ہونے لگا۔ لیکن چونکہ چاندی کا چمچہ منہ میں لے کر نہ پیدا ہوئے تھے، سیلف میڈ آدمی تھے، دنیا نے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں کبھی معاف نہیں کیا۔ مخالف انہیں سابق کانسٹیبل کہہ کر دل کے پھپولے پھوڑتے تو پاکستان کے جاگیردار زدہ معاشرے میں بہت سے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل جاتی۔ اپنے وطن کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہیں، ورنہ جب چودھری صاحب نے لندن کی ایک عدالت میں ایک اردو اخبار پر حد کی عزت کا دعویٰ کیا جس نے ان پر بے سروپا الزامات لگائے تھے، تو انگریز جج نے اپنے فیصلے میں لکھا، تعجب ہے کہ یہ اخبار اپنے ملک کے ایک لیڈر کو سابق فٹ کانسٹیبل کہہ کر ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات کسی بھی شخص کے لیے سرمایہ افتخار ہے کہ وہ اتنی چھوٹی حیثیت سے زندگی کا آغاز کر کے اپنی جدوجہد سے ایسے مراتب بلند پر فائز ہوا۔ سیاست میں چودھری صاحب کا وجود مختلف الخیال جماعتوں اور رہنماؤں کے درمیان ایک نقطۂ ماسکہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ملک کا شاید ہی کوئی سیاسی رہنما ہو جس سے ان کے خوشگوار تعلقات نہ ہوں۔ کسی سیاسی پارٹی کے صف اول کے رہنما سے اگر مراسم نہ ہوں گے تو صف دوم کے کئی لیڈر ان کے ذاتی نیاز مند ہوں گے۔ لطف یہ ہے کہ مخالف اور متحارب دھڑوں کے لیڈر ان کی ذات پر اعتماد کرتے تھے۔ ایک زمانہ میں جب مسلم لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی کے درمیان بعد المشرقین تھا، چودھری صاحب ہی تھے جو ایک طرف خان عبد الولی خان کے معتمد علیہ تھے اور دوسری طرف مسلم لیگی گروہ انہیں اپنا نفس ناطقہ سمجھتے تھے۔ یہی حال جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کا تھا۔ ایک زمانہ میں مولانا مفتی محمود مرحوم جماعت اسلامی اور مولانا مودودی مرحوم کے زبردست ناقدین میں سے تھے، یہاں تک کہ جماعت کے لوگوں کے پیچھے ان کے نزدیک نماز پڑھنا بھی جائز نہ تھا۔ مگر اس زمانے میں بھی چودھری صاحب ایک طرف حضرت مفتی صاحب کے مقرب تھے تو دوسری طرف انہیں حضرت مولانا مودودی کا ذاتی اعتماد حاصل تھا۔ مذہبی عقائد میں دیوبندی مسلک پر عمل پیرا تھے۔ حضرت مولانا غلام اللہ خان مرحوم کا خطاب ہوتا تو کئی مرتبہ صدارت بھی کی، مگر اس کے ساتھ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی اور دوسرے بریلوی علماء بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ ان کا یہی صلح کل مسلک تھا جس کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ مختلف خیال افراد اور گروہوں کے درمیان اشتراک و اتحاد کا ذریعہ بنے۔ اس طرح کے اکثر اجلاس راولپنڈی اور لاہور میں انہی کے دولت قدے پر منعقد ہوئے اور وہ دل کھول کر داد میزبانی دیتے۔ دسترخوان کی وسعت ان کا ایک اور وصف تھا۔ اجلاس کے دوران اور اس طرح کے دوسرے مواقع پر وہ بے دریغ خرچ کرتے اور سیاسی اور قومی کاموں کے لیے فنڈ جمع کرنے کا سوال آتا تو اس کا زیادہ تر بوجھ خود ہی برداشت کرتے۔ سیاسی زندگی کا بیشتر حصہ مقابلوں اور مجادلوں میں گزارا، انتخابات میں جیتے بھی اور ہارے بھی، سزائیں بھی بھگتیں۔ نواب کالا باغ مرحوم جیسے آدمی سے ٹکرانا پڑا تو ڈنکے کی چوٹ میدان میں اتر پڑے۔ ہمارے دور میں کھر صاحب کو خطرہ لاحق ہوا کہ چودھری صاحب PPP میں آ کر گورنر پنجاب نہ بن جائیں تو انہوں نے بھی مقدمے قائم کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ایک دفعہ قومی اسمبلی میں کھر صاحب سے اجلاس کے دوران تو میں ہو گئی۔
حرف آخر چودھری صاحب نے کھر صاحب کی دھمکیوں کو گوزے شتر سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ بعد میں خود بھٹو صاحب سے ٹھن گئی، پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ ایک طویل مدت تک بلوچستان میں نظر بند رہے، مگر تخفیف و تحریض کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوا۔ چودھری صاحب بہت اچھے مقرر تھے، موقع محل کے لحاظ سے وہ اشعار بھی استعمال کرتے۔ اچھے اشعار کا ایک وسیع ذخیرہ انہیں ازبر تھا، جہاں کوئی اچھا شعر سنتے فوراً نوٹ کر لیتے۔ نصابی علوم انہوں نے زیادہ نہ پڑھے تھے، لیکن مطالعے کا انہیں شوق تھا۔ ملک سے نکلنے والے بہت سے اخبارات و جرائد ان کی نگاہ سے گزرتے، تقریروں کے علاوہ کبھی کبھی مضمون بھی لکھتے۔ جب اقلیتی امور کے وزیر بنے، انہیں اپنی وزارت کے دوران سکھوں سے راہ و رسم بڑھانے کا موقع ملا تھا۔ وہ پنجابی ادب میں بھی خاص دلچسپی لینے لگے تھے۔ نوائے وقت میں ہیر وارث شاہ پر بحث چھڑی تو چودھری صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اتنے کثیر المشاغل اور عدیم الفرصت ہونے کے باوجود لکھنے پڑھنے سے ان کا یہ شغف حیران کن بھی تھا اور قابل رشک بھی۔ چودھری صاحب اس دنیا میں موجود نہیں، ہر ایک کو اسی طرف جانا ہے جس طرف چودھری صاحب اتنی بررفتاری سے تشریف لے گئے ہیں۔ غم اس کا زیادہ نہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں، غم اس بات کا ہے کہ وہ جن حالات میں سفر آخرت پر روانہ ہوئے وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ کوئی عزیز یا دوست طبعی موت کی وجہ سے بچھڑ جائے تو جلد صبر آ جاتا ہے، دہشت گردی کے نتیجے میں قتل ہو تو اس پر اہل وطن کیوں کر خون کے آنسو نہ روئیں۔ اطمینان کی بات تھی کہ کم سے کم پاکستان اب تک قتل و غارت پر مبنی طرز سیاست سے محفوظ تھا۔ میں نے شروع میں نام نہاد ڈیتھ لسٹ میں اپنے نام کا بھی ذکر کیا ہے، اسے جانے دیں۔ میں تقدیر کو جزو ایمان سمجھتا ہوں اور اس حدیث قدسی پر میرا رواں یقین رکھتا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہو تو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ چودھری صاحب دہشت گردی کا شکار ہو گئے، میں انہیں شہید سمجھتا ہوں۔ بے شک وہ شہید ہیں۔ جو بھی کلمہ گو مسلمان ناحق مارا جاتا ہے، فرمان رسول کے مطابق وہ شہید ہیں۔ ان کی شہادت ان کے احباب اور اہل خانہ کو تو زندگی بھر تڑپاتی ہی رہے گی، اہل وطن بھی ان کی جگردار اور طرح شخصیت کو عرصہ دراز تک فراموش نہیں کر سکیں گے۔ جانے والا چلا گیا، مگر کاش اس کی قربانی سے ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم دوست دشمن کی پہچان کر سکیں۔ وطن کے افق پر امڑنے والی خطرناک گھٹاؤں کے پیش نظر اس کی سالمیت کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ ارباب حکومت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سیاسی تشدد کا مقابلہ ہمیشہ تربیت یافتہ اور مضبوط رائے عامہ سے ہوتا ہے، اور مضبوط رائے عامہ ہمیشہ مضبوط ادارے پیدا کرتے ہیں۔